لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، موضوع سخن رہا انسان اور ایمان. اس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجلس اعظام میں قرآن مجید کی آیتوں کا سہارا لیتے ہوئے عظمت انسان اور فضیلت انسان کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کرامت بخشی، انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا کی اور انسان کے اندر وہ انرجی اور وہ پوٹینشیل کو رکھا کہ وہ ترقی کر سکتا ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے اندر شہوت بھی ہے، اس کے اندر غضب بھی ہے اور اس کے اندر عقل بھی ہے. وہ عقل کا استعمال کر کے، انٹیلیکٹ کا استعمال کر کے فرشتوں سے بھی آگے ہو سکتا ہے، فرشتوں سے بھی مقام اس کا بڑھ سکتا ہے. لیکن ہم نے اشارہ کیا اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کی محنت ضروری ہے. بغیر محنت، بغیر کوشش کے انسان فرشتوں کے مقام سے بالاتر نہیں ہو سکتا. اگر انسان اپنی خدا دادی صلاحیتوں کا استعمال کرے، ایبیلٹیز کا استعمال کرے تو فرشتوں سے آگے نکل جائے گا. اگر مس یوز کرے خدا دادی صلاحیتوں کا، اپنے اختیار کا، اپنے چوائسز کا، اپنی انرجیز کا غلط استعمال کرے تو انسان اسفل السافلین، حیوانات کے برابر ہوگا یا اس سے بھی پستر ہوتا چلا جائے گا. اولئک کالانعام بل هم اضل. آج کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے اسی انسان کی خلقت کے سلسلے میں جو دوسرا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، انسان کی دو ولادتیں ہیں. ایک ولادت انسان کی جو ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، ایک برتھ جو انسان ماں باپ کی ذریعے سے دنیا میں آتا ہے. وہ انسان اللہ کی کلام کے سائے میں جاہل ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا زندگی کا کیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، دنیا کیا ہے، حقیقت دنیا کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ تھا. جاہل پیدا ہوئے تھے، نادان پیدا ہوئے تھے. تمہیں چلنا تک نہیں آتا تھا، تمہیں بولنا تک نہیں آتا تھا، تمہارے اندر کسی قسم کی صلاحیت موجود نہیں تھی اس دنیاوی اعتبار سے. تو اس کے اندر پروردگار عالم
نے پوٹینشیل کو رکھا ہوا، انرجیز کو اس کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس کا استعمال کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نعمتوں کی بارش کر دی ہے نا۔ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین چیزیں عطا کی ہیں۔ مانگنے سے پہلے، میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ہمیں پیاس لگنے سے پہلے اللہ نے پانی کو خلق فرمایا، ہمیں سانس لینے سے پہلے اللہ نے ہوا کو خلق فرمایا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ تک نہیں آتا تھا۔ دنیا کو پہلے اللہ نے سجایا، اس کے بعد انسان کو بھیجا ہے۔ پتہ ہے انسان جو ہے دنیا میں دولہا بن کر آیا ہے، انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ دولہا بن کر آیا ہے۔ دنیا کو سجایا گیا، نہریں بہا دی گئی، پہاڑیاں خلق کی گئیں، درخت کو خلق کیا اللہ نے، چاند سورج کی قندیلیں لگائیں، چاروں طرف روشنی کا انتظام کیا۔ تب اللہ نے کہا اے انسان اب تو زمین پر جا۔ دولہا بنا کر اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کو سجا دیا اللہ نے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، آخرت میں جانے سے پہلے اللہ جنت کو سجا دے گا۔ ایک سجی سجائی ہوئی دنیا انسان کو ملی، اور اگر صحیح راستے پر رہے گا تو ایک سجایا ہوا باغ اور ایک گھر انسان کو آخرت میں ملے گا۔ اگر انسان صحیح راستے پر ہو، اس دنیا میں بھی دولہا بنے گا اور اس دنیا میں بھی دولہا بنے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کر دی انسان کے لیے، دنیا میں آنے سے پہلے انتظامات کر دیے۔ جب رزق کی بات آتی ہے تو انسان جب جوان ہو جاتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، تو رزق کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، کہاں نوکری ملے گی، کہاں جاب ملے گی، رزق ملے گا، نوکری ملے گی، جاب ملے گی تو شادی کریں گے، نہیں ملے گی تو نہیں کریں۔ آج کل بہت گفتگو ہوتی ہے، تو کسی مفکر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جو رزق رازق ہے اس نے رزق کا انتظام کیا تمہارے لیے۔ جب تم ماں کے شکم میں تھے تو تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا کون؟ تب ماں کے پیٹ میں تھے تو رزق کا انتظام کرنے والا کون؟ جب دنیا میں آئے ماں کی آغوش میں تو رزق کا انتظام کرنے والا کون؟ ابھی آنکھیں کھلی کہ تمہارا رزق تمہارے قریب رہا۔ اگر یہ حکم ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو لے جاؤ جنگل میں پانی پلانے کے لیے، تو بچہ نہ چل سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے۔ تو رزق بھی اس کے باڈی کے لحاظ سے اس کے قریب رکھا اللہ نے، وہاں اسی آغوش میں رزق کا انتظام کیا جس آغوش میں انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ جب پیدا ہوا تو اسی آغوش میں رزق، جب بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے پھرنے لگا تو ماں باپ کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ جو باپ رات بھر جاگنا گوارا نہیں کرتا تھا، نیند کو کوئی ڈسٹرب کر دے تو غصہ ہو جاتا تھا، آج بچہ رونے لگتا ہے تو وہی باپ گھر سے باہر نکل پڑتا ہے بچے کے رزق کے لیے، بچے کی دوائی کے لیے، بچے کے دودھ کے لیے۔ جو جاگنا جسے پسند نہیں تھا اب اسے سونا پسند نہیں آ رہا ہے۔ وہی ماں جو بے چین نہیں ہوتی تھی آج ایک بچے کے گریے پر بے چین ہو جاتی ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ خود بچے کو سوکھے پر لٹا دیتی ہے، گیلے پر سو جاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچے کا پیٹ بھر دیتی ہے۔ یہ محبت کس نے ڈالی ماں باپ کے دل میں؟ یہ دوستی ماں باپ کے دل میں کس نے ڈال دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہارے محبت تمہارے ماں باپ کے دل میں ڈال دی ہے، وہ محنت کرتے جائیں گے اور تمہیں پالتے چلے جائیں گے، تمہاری پرورش کرتے چلے جائیں گے۔ دنیا کے سارے ماؤں اور ان باپوں کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ بات پہنچا پا رہا ہوں میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ میں رزق کا انتظام کیا، دنیا میں آنے کے بعد رزق کا انتظام کیا، چلنے پھرنے لگے تو رزق کا انتظام کیا۔ وہ اللہ جو 3 زمانے تمہارے رزق کا انتظام کر سکتا ہے تو کیا جوانی میں رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ تو فرق کیا ہو گیا؟ فرق یہ کہ اس وقت جب ہم بچے تھے معصومانہ ہمارا عقیدہ اور کنیکشن اللہ سے تھا تو رزق لیتے گئے، جو بڑھتے گئے ایمان کمزور ہوتا گیا اور رازق کو بھلانے بیٹھ گئے، تو پھر رزق کے لیے پریشان ہو جاتا آدمی۔ وہ رزق دینے والا ہے، گھبراؤ نہیں، نعمتوں کی بارش کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ چونکہ مجلس سے ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں،
ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم آخری نبی کو ماننے والے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دعائے عرفہ میں اس نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک ایسی نعمت ہے جسے عام طور پر ہم نعمت نہیں سمجھتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس زمانے میں پیدا کیا جس زمانے میں اسلام آگے بڑھ رہا تھا۔ غور کیجیے اس جملے کی طرف، پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس زمانے میں تو نے مجھے پیدا کیا جس وقت اسلام کی باتیں ہو رہی تھی۔ اگر جاہلیت کے زمانے میں پیدا ہو جاتے، نہ دین سے آشنا ہوتے، نہ قرآن سے آشنا ہوتے، نہ اہل بیت سے آشنا ہوتے، نہ پیغمبر اسلام سے آشنا ہوتے، انسان جاہلیت کی موت مر جاتا۔ اور آج ہم ایک شکریہ ادا کر سکتے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ باپ علی کا غلام ہے، ماں فاطمہ کی کنیز ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ پہنچا جملہ نہیں پہنچا؟ اس گھرانے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، باپ کہتا میں علی کا غلام ہوں، ماں کہہ رہے میں فاطمہ کی کنیز ہوں۔ جب یہ مقام ان کو ملا ہے اس گھرانے میں، مجھے آنکھیں کھلی ہیں تو میرے کانوں میں آیتیں بھی جا رہی ہیں، احادیث بھی جا رہی ہیں، اور اس سے بڑھ کر نعمت کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا چاہیے؟ لا تعلمون شیئا پروردگار عالم کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں اس گھرانے میں پیدا ہونا نصیب ہوا جس گھرانے میں چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد سیکھنے کے ذرائع اسے عطا کیے۔ سیکھو، آپ کس طرح سیکھیں؟ سنو، دیکھو، سمجھو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، کان عطا کی ہم نے تم کو، وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں عطا کی، وَالْأَفْئِدَةَ، دل یا سوچنے کی کیپیسٹی تمہیں عطا کی۔ سنو، دیکھو، سوچو، اس کے بعد کیا ہے؟ سن لیا، دیکھ لیا، سوچ لیا، یہ نہ کہو میں ہوں میری زندگی، بلکہ دیکھو جس نے عطا کی ہے اس کو یاد کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہر ایک نعمت اپنی جگہ پر ایک زندگی ہے۔ کان نہ ہو، سماعت نہ سن پائیں تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھ ہو، دیکھ نہ پائیں، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دل ہو اور انسان سوچ نہ پائے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر نعمت ایک زندگی کے برابر ہے۔ ان ساری نعمتوں کو لو، ایک کام کرو، لعلکم تشکرون، چاہے شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی کیا شکر گزار بندے؟ جس چیز کے لیے اللہ نے تمہیں کان عطا کیے ہیں اسی چیز کے لیے ان کانوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ جس چیز کے لیے آنکھیں اللہ نے دی ہیں انہی چیزوں میں آنکھوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ جس چیز کے لیے اللہ نے دل دیا، عقل عطا کی ہے، انہی چیزوں کے لیے دل اور عقل کا استعمال ہونا چاہیے۔ صحیح استعمال در حقیقت ادائے شکر ہے۔ زبان سے شکر کہنا آسان ہے، لیکن استعمال صحیح کرنا دشوار ہے۔ کان میں ایسی بات نہ جائے جس کی وجہ سے میرے کان گندے ہو جائیں، انسان شکر سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز نہ دیکھوں جس کے نہ دیکھنے کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، تو میری آنکھ پاک رکھنا چاہیے، اگر ورنہ گندی ہو جائے گی۔ اگر ایسا خیال میرے دل و دماغ میں گزرے جو خیال ایمانی خیال نہ ہو، ممکن ہے انسان کا ایمان، انسان کا اسلام انسان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ لعلکم تشکرون، ایک پیدائش انسان کی یہ ہے کہ انسان پیدا ہوا کسی گھر میں، کسی محلے میں، کسی قوم میں، کسی کمیونٹی میں، ایک انسان یہ ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو آج کل کے اسکالرز بھی کہتے ہیں جو انسان خود اپنے آپ کو بناتا ہے، ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے۔ انسان صحیح چیزوں کا استعمال کر کے انسان اپنے آپ کو بناتا ہے، بلڈ کرتا ہے اپنی پرسنالٹی کو۔ یہ انسان در حقیقت تعریف کے قابل ہے۔ جو پیدا ہونے والا انسان، اس کی اکثر چیزیں حیوانوں سے ملتی ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا چلنا، اٹیک کرنا، حملہ کرنا، یہ ساری چیزیں حیوانوں سے ملتی جلتی ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ممکن ہے بعض چیزوں میں حیوان انسان سے بہتر ہو، اور کھانے پینے میں تو انسان سے زیادہ کھانے والے تو حیوان ملیں گے۔ ہم کھانے پینے کی بات ہو، دوڑنے کی بات ہو، بھاگنے کی بات ہو، اٹیک کرنے کی بات ہو، انسان سے زیادہ طاقتور کئی حیوان مل جائیں گے۔ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں انسان اور حیوان دونوں ایک ہیں، لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے وہ انسان بنانے کا، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔
یہاں آتا قرآن درمیان میں آتا ہے. قرآن کہتا ہے اب تم اپنی زندگی کو بناؤ, اپنی پرسنالٹی کو بناؤ. پروردگار کیسے اپنی پرسنالٹی کو بنائے, کیسے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں, کیسے ہم انسان بنیں, کیسے ہم انسان بننے کے حقدار کہلائیں. ایک ابو سعید, ایک عارف گزرا ہے, ایک اللہ والا بندہ, اس کے سامنے کسی نے کہا کہ ایک انسان ہے, ایک فلاں آدمی ہوا میں اڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی پرندے بھی اڑتے ہیں. اور اس کے بعد نے کہا فلاں آدمی سمندر میں یہاں سے وہاں تک تیر کے جاتا ہے. تو اس نے کہا مچھلیاں بھی تیرتی ہیں. کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے تو پرندے اڑتے ہیں, پانی میں تیرتا ہے تو مچھلیاں تیرتی ہیں, زمین پر دوڑتا ہے تو حیوان اس سے تیز دوڑتے ہیں. کتنے ایسے حیوان ہیں جو انسان سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں. گھر بناتا ہے تو پرندے اس سے خوبصورت گھر بناتے ہیں. ایک جو چڑیا کا گھر جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کے گھر سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط بھی ہوتا ہے. وہ بلندیوں کی طرف جاتے ہیں, بلندیوں کی طرف تو کئی پرندے جاتے ہیں. لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کرو, انہوں نے کہا یہ تو سارے حیوانات کام کرتے ہیں, لیکن انسان کون ہے؟ تو اس عارف نے کہا انسان وہ ہے, وہ انسانوں میں رہ کر آیا اپنی انسانیت بچا پاتا ہے کہ نہیں بچا پاتا. وہ انسانوں میں رہ کر انسان رہ پاتا ہے کہ نہیں رہ پاتا. یہ مشکل مرحلہ ہے کہ انسانوں میں رہ کر انسان رہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں میں رہ کر انسان نہیں رہ پاتے, وہ اپنے مزاج کو کھو بیٹھتے ہیں, اپنی فطرت کو کھو بیٹھتے ہیں. جس طرح علامہ یہ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ تھے, ممبئی میں اشرا پڑھتے تھے. ایک زمانے تک انہوں نے اشرا پڑھا ہے, ایک اردو خطیب تھے اردو زبان کے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا, یہ انسان انسانوں کے درمیان رہتا ہے لیکن پہچاننا مشکل ہے. جی پہچاننا مشکل ہے. بچھو ڈنک مارتا ہے سب کو معلوم ہے, سانپ ڈستا ہے سب کو معلوم ہے, شیر پھاڑ کر کھاتا ہے سب کو معلوم ہے, کوئی فلاں حیوان کیا کرتا سب کو معلوم ہے, سب کی عادت مخصوص ہے. بچھو کا کام ڈنک مارنا ہے, ڈسنا نہیں ہے. سانپ کا کام ڈسنا ہے, ڈنک مارنا نہیں ہے, حملہ کرنا نہیں ہے. لیکن یہ انسان ہے, سمجھ میں نہیں آتا کب ڈنک مار دے کب ڈس لے. یہ انسان ہے, سمجھ میں نہیں آتا اس کا کام کیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. انسانوں کے درمیان میں رہتا ہے لیکن اس کا مزاج پہچاننا مشکل ہوتا ہے. اب یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرے, اپنی پرسنالٹی کو بنائے. جتنا بناتا چلا جائے گا اتنا ہی کامیاب انسان کہلانے کا حقدار بنتا ہے. سننا پسند کریں گے آپ؟ تو سب مل کے صلوات پڑھی محمد والے. اچھا دیکھیے, کبھی کبھار ہوتا کیا ہے, ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے دوسروں کو دیکھتے ہیں, وہ کیسا ہے, وہ صحیح آدمی نہیں ہے تو آدمی کہتا چلو ہم بھی صحیح نہیں ہوں گے. ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کسی عالم دین نے. وہ کہتا ہے ہم جب عطر لگانے کی کوشش کرتے ہیں, پرفیوم اپنے کپڑوں پر, کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا بھی پرفیوم لگائے گا کہ نہیں لگائے گا. مجھ سے اس سے کیا سروکار, دوسرا پرفیوم لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے. میں سوچتا ہوں میں اپنے آپ کو کپڑوں پہ پرفیوم لگاؤں, جاؤں تو اچھا لگوں, لوگ میری خوشبو سے پسند کریں میری خوشبو کو, اور مجھے وہ خوشبو پسند آتی ہے. وہ دوسرے پرفیوم لگائیں یا نہ لگائیں اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. جی اسی طرح سے نیک بننے کے لیے دوسرے کیسے ہیں اس کا میرا کوئی سروکار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم, تم ہو تمہاری زندگی, تم نیک بنتے چلے جاؤ, نیک لوگوں کا معاشرہ بنتا چلا جائے گا. تم انسان بنتے چلے جاؤ, انسانوں کا معاشرہ بنتا چلا جائے. وہ نہیں بنا ہے تو میں نہیں بن رہی, دوسروں کی زندگی سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو یہ جملہ بھی سن لیجئے گا, اچھا انسان ڈھونڈنا چھوڑ دو, تمہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. یا اللہ, اچھا انسان ڈھونڈنا چھوڑ دو, تمہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اچھا بننے کی کوشش کرو, کسی اور کی تلاش کامیاب ہو جائے گی. مشکل جملہ ہے. تم ڈھونڈنے لگو گے اچھا انسان نہیں ملے گا. تم خود اچھے ہو جاؤ, جو کوئی اور ڈھونڈ رہا ہے اس کی تلاش پوری ہو جائے گی, اس کو ایک اچھا آدمی مل جائے گا. میں اچھا بنتا چلا جاؤں گا, سارا معاشرہ اچھا بنتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سارا معاشرہ اچھا بنتا چلا جائے گا. کس طرح یہ بنے گا انسان؟
کس طرح بنے گا ایسا انسان جو رول ماڈل ہو دوسروں کے لیے؟ 3 راستے ہیں. یہ آج کل کے اسکالرس اس پر گفتگو کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ اس پر گفتگو کرتے ہیں, میں قرآن کے سائے میں گفتگو کر رہا ہوں. پہلا مرحلہ یہ کہ انسان کچھ چیزیں اپنی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے, ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے خاندان سے لیتا ہے. انہیریٹنس میں کچھ چیزیں انسان کو ملتی ہیں, میراث میں کچھ چیزیں ملتی ہیں, اجداد میں کچھ چیزیں تھیں ٹرانسفر ہو گئیں, انسان کی زندگی میں انسان کو چیزیں مل جاتی ہیں, جیسے بریوری ہے, شجاعت ہے, سخاوت ہے, ہمت ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو خاندانی اعتبار سے مل جاتی ہیں. باپ دادا میں کوئی شجاع تھا تو شجاعت ممکن ہے, 100% شور نہیں ہے کہ وہیں سے آئی ہو, لیکن ممکن ہے کہ انسان کچھ چیزیں خاندان سے لے لیتا ہے. نیکیاں انجام دینے کا جذبہ, ہمت, آگے بڑھنے کا شوق, کچھ لوگوں کو خاندان سے چیزیں ملتی ہیں, میراث میں مل جاتی ہیں. اور وہ غنیمت جانے اگر کسی کو کوئی چیز خاندان سے مل رہی ہے, اجداد سے مل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں ان کے دادا بھی ایسے ہی تھے, ان کے باپ بھی ایسے ہی تھے, ان کی ماں بھی ایسی ہی تھی. تو جب فوراً ان لوگ جو ہے اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. یہ ریلیٹ کرنا بتا رہا ہے کچھ چیزیں انسان اپنے خاندان سے لیتا ہے, میراث میں بھی لیتا ہے. کہ حضرت مریم جب اپنے ہاتھوں پر بچے کو لے کر آئیں, شادی نہیں ہوئی تھی لیکن ہاتھ میں بچہ تھا, جب اپنے بچے کو لے کر آئی وہ لوگوں کے سامنے, یہ نہیں کہا لوگوں نے اے مریم تم گناہگار ہو. قرآن اٹھا کر دیکھیے گا, لوگوں نے یہ نہیں کہا تم گناہگار ہو, فوراً لوگوں نے اس کی نسبت آپ کے باپ کی طرف دی, آپ کے ماں کی طرف دی. کیا نسبت دی؟ اے مریم آپ کا باپ تو ایسا نہیں تھا, آپ کی ماں تو ایسی نہیں تھی. گویا ایسا ریلیٹ کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ پاکی اور عفت جو آپ کے ماں باپ میں تھی وہ آپ کے پاس بھی آنا چاہیے تھا. یعنی انہیریٹنس میں کچھ چیزیں انسان لے لیتا ہے تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ خاندانی چیزیں تھی تمہاری, پاکیزگی, عفت, طہارت, وہ تمہارے پاس بھی آنی چاہیے تھی. تو معلوم ہوتا ہے خاندان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بچہ خاندانی اعتبار سے لے لیتا ہے, انہیریٹنس میں لیتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف انسان توجہ کرے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عقیل سے کہا, بھائی عقیل ایسا گھر ڈھونڈو جس گھرانے میں شجاعت ہو. اور جس گھرانے میں شجاعت ہو کا مطلب کیا ہے کہ اس گھرانے میں اگر شجاعت ہو تو پاسبلٹی ہے کہ بچے میں بھی شجاعت ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ شجاع گھرانے کا پیدا ہونے والا بچہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شجاع ہو جاتا ہے. یہ خاندانی صفات جو بچے کی زندگی میں ٹرانسفر ہوتی ہے. 1 2 جو دوسرا مرحلہ جو اس سے بڑا مرحلہ ہے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, بلڈ کرنے کے لیے, وہ یہ کہ انسان ماں باپ بچے کی تربیت کوئی کوشش کرے. وہ بچے کی کس طرح بچے کو ٹرین کرے, کیا بنانا چاہتے ہیں بچے کو, کس طرح بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو. جیسی سوچ ہوگی ویسی ہی تربیت ہوگی, جیسی سوچ ہوگی ویسی انسان کی کوشش ہوگی. تربیت کا اثر بچے کی زندگی پر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ بچے کے پہلے رول ماڈل ہوتے ہیں. ہم بچے کو تو ناصر امام بنانا چاہتے ہیں لیکن ہماری نماز وقت پر نہیں ہوتی ہے. ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ کربلا کا عاشق بن جائے تو ہماری زندگی میں کربلا نظر نہیں آتی. تو ایسا بچہ پھر کبھی نہ عاصر بنے گا نہ کبھی عاشق بنے گا. تو ماں باپ پہلے رول ماڈل ہوتے ہیں بچے کے لیے. بچہ جو سنتا ہے وہ نہیں کرتا ہے, جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. اگر ماں باپ رول ماڈل بن جائے بچے کے لیے, بہت امکان ہے کہ بچے کی کامیابی ہو جائے. بچہ کامیاب ہو ایک ناصر امام بنے گا. کیا بنانا چاہتے ہیں ہم؟ مادر مریم نے نظر کی پروردگار میرے شکم میں جو بچہ ہے اگر وہ بیٹا ہو تو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی. یہ سوچا, پیدا ہونے کے بعد پلان نہیں بنایا, پیدا ہونے سے پہلے پلان بنا رہے, اور اسی اعتبار سے تربیت بھی کریں گی, ہے نہیں, اسی اعتبار سے تربیت کریں. کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ بیت المقدس کا خادم. کہ آج کوئی ماں ہے جو ایسی نظر کرتی ہو کہ جو بچہ پیدا ہوگا تو ہم امام بارگاہ میں چھوڑ دیں گے؟ کوئی ہے نظر کرنے والے؟ میں نہیں کر رہا ہوں ایسی نظر کر لیں آپ, زمانے کے اعتبار سے نظر بھی بدلتی ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ارادہ کیا ہے, ہم بچے کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں, بچے کو کس ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہے ہیں. حضرت ام رباب نے 6 مہینے کے بچے کی تربیت اتنی عالیشان پیمانے پر کی تھی, جب امام کی آواز بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا کی, سب سے پہلے ریاکشن دکھانے والے مولا علی اصغر ہیں.
روایتیں پڑھتے ہیں مسائل میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا. یہ تربیت کا اثر ہے نا، ایک ماں کی تربیت کا اثر بچے پر اتنا ہوا کہ بچے نے سوچا باپ کی آواز خالی نہ جائے، باپ کی آواز بغیر جواب کے نہ رہ جائے. یہ ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے کہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں بچے کو، اسی اعتبار سے بچے کو ٹرین کریں. کیسے ماحول میں بچے کو رکھنا چاہتے ہیں، ماحول کا انتخاب بھی ہمارا ہے. کیسے دوستوں کے درمیان بچہ رہے، کیسے نیبرہڈ کے میں بچہ ہمارا رہے، کس کمیونٹی میں ہمارا بچہ رہے، کس ماحول میں ہمارا بچہ، کس کلچر میں ہمارے بچے کی پرورش ہو. یہ بھی انسان سلیکٹ کر سکتا ہے. ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے بچے کی زندگی میں. جہاں تربیت کا اثر ہوتا ہے وہاں ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، جہاں دوستوں کا اثر بھی ہوتا ہے. حضرت نوح کا بیٹا بہترین ماں باپ، لیکن دوستوں کی صحبت کا اثر ایسا ہوا حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلا گیا، ڈوب گیا. دوستوں کا اثر ہے، روایتوں میں پر لکھا ہوا ہے، ڈوب گیا. حضرت نوح پکارتے رہے کہ بیٹا ہماری طرف آ جاؤ، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو ایک تربیت کا اثر بھی انسان کی زندگی میں، انسان کی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. ایک خاندان میراث میں کیا ملا، میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، موضوع کی طرف توجہ کیجیے گا. 2 انسان کو ٹریننگ کیسے دی گئی، اسے کیسے تربیت ملی. اور تیسرا جو اہم ترین مسئلہ ہے، اس سے زیادہ کوئی کہے کہ خاندان نصیب سے ملتا ہے، اچھے ماں باپ بھی قسمت سے ملتے ہیں، ہمیں بھی اچھے ماں باپ مل جائے تو ہم بھی، ہماری شخصیت بھی بن جائے. جو تیسرا مرحلہ ہے میرے عزیزوں، وہ ہے انسان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، انسان کی محنت کیسی ہے، وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے وہ. قرآن کہتا ہے آئینہ تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو بھیا. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی ارادہ بنا کر نکلتے ہیں. کبھی کبھار گھر سے نکلنے کا ارادہ ہوتا ہے، کبھی محلے سے نکلنے کا ارادہ ہوتا ہے، کبھی ملک سے نکلنے کا ارادہ ہوتا ہے، کبھی زندگی کا بھی ایک ارادہ ہونا چاہیے. تم کہاں جا رہے ہو، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو، کیا محنت کرو، کیا کمانا چاہتے ہو. کبھی کمایا مال جاتا ہے، کبھی کمائی عزت جاتی ہے، کبھی کمائی پرسنالٹی جاتی ہے. انسان شخصیت کو کماتا ہے، محنت کر کے کماتا ہے، وہ محنت ضروری ہے. اگر انسان کو کچھ بننا ہی نہیں ہے، جس طرح سب جا رہا ہے میں بھی چلتا چلا جاؤں، تو انسان زندگی تو گزار لے گا، پرسنالٹی نہیں بنا پائے گا، شخصیت نہیں بنا پائے گا. شخصیت بنانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی، انسان کو کوشش کرنی پڑے گی. اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ کیا دے رہا ہے قوم کو، وہ کیا دے رہا ہے کمیونٹی کو، وہ کیا دے رہا ہے گھر کو. جب تک کنٹریبیوشن نہ ہو پرسنالٹی نہیں بنے گی. چاہے ٹائم ہو، مال ہو، وقت ہو، عزت ہو، کوئی بھی چیز ہو، انسان دے کچھ لے جو رہا ہے وہ دینے کے قابل بنے، تب پرسنالٹی بنے گی انسان کی، تب شخصیت بنے گی. یہ دیکھا جاتا ہے آج کی زندگی میں. تو 3 چیزیں ہو گئی، 1 خاندان، 2 تربیت، اور 3 محنت. ان تینوں چیزیں ملتی تو پرسنالٹی بنتی ہے. میں ایک مثال دے دوں آپ کو. زیارت وارثہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں شب جمعہ. اور زیارت وارثہ میں ان 3 چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے امام نے. جب امام حسین علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام حسین کو کیا ملا. یہ لفظ سنیے گا، محفوظ رکھیے گا ذہن میں. معذرت چاہتا ہوں اگر گفتگو مشکل ہو گئی ہو. تو یہ تینوں چیزوں کو ملائیں گے تو یہ ہوگا نتیجہ. کیا ملا، کیا لیا، اور کیا دیا. کیا لفظیں ہیں؟ کیا ملا اجداد سے، خاندان سے، کیا لیا تربیت سے، اور کیا دیا قوم کو. ان تینوں چیزوں کو ملائیں تو انسان کی پرسنالٹی بنے گی. دیکھیں زیارت وارثہ پڑھیں ہم، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. اگر یہ سارے انبیاء کی صفات کو ایک جگہ جمع کریں، حسین نے انبیاء سے کیا لیا؟ آدم سے صفوت لی، نوح سے کمال لیا، ابراہیم سے خلت لی، موسیٰ سے حیبت لی، انبیاء سے صفات کو لیا. اور تربیت سے کیا لیا؟ تربیت سے لیا السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یبن علی المرتضی، السلام علیکہ یبن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یبن فاطمۃ الزہراء. جس کے ارد گرد رسول، علی، فاطمہ، خدیجہ ہیں، وہاں سے انسان کو ملے گا کیا؟ کہیں سے علم ملے گا، کہیں سے زہد ملے گا، کہیں سے تقوی، کہیں سے شجاعت، کہیں سے سخاوت، اور کہیں سے انسان کو جہاد کا سلیقہ ملتا ہے.
کیا لیا؟ شجاعت لی، سخاوت لی، سب کچھ لیا. اجداد سے صفات کو لیا، تربیت سے ان تربیت کے اثاثے کو لیا، کیپٹل بنایا اپنا. جو تیسرا مرحلہ آیا، حسین نے امت کو کیا دیا؟ تو زیارت کا تیسرا فرقہ ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. اے حسین تو نے امت کو کیا دیا؟ نماز کو بچا کر دے دیا، دین کو محفوظ بنا کر دے دیا، جہاد کا سلیقہ دے دیا، امر بالمعروف کا طریقہ عطا کیا، عبادت کا سلیقہ سکھایا، ایسی عبادت کر کے دکھایا جیسے عبادت کرنے کا حق ہوتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جیسے عبادت کا حق ہوتا ہے. یعنی یہ انسان بنتے نہیں، انسانوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں. جو اپنی پرسنالٹی کو بنا لیتے ہیں، یہ انسانوں کے لیے اسوہ بن جاتے ہیں، ماڈل بن جاتے ہیں. اور انہوں نے طریقہ بتایا کس طرح انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ایک مقام تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کربلا انسان ساز کارخانہ ہے. کربلا کی طرف جو انسان چلا جاتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے. جب انسان بن جاتا ہے اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. جہاں پر حر بنائے جاتے ہیں، جہاں پر بڑی بڑی شخصیتیں بنائی جاتی ہیں، وہ کارخانہ کس کا ہے؟ جی کارخانہ میرے حسین کا ہے. وہاں انسان بنائے جاتے ہیں، وہاں پر ایک ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں جو انسان اپنی پرسنالٹی کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ کیسے لوگوں کو انہوں نے انسان بنایا؟ ان کی مثال جو کربلا ہمیں دیتی ہے وہ حضرت حر کی مثال ہے. حر کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی بزم میں بلا کر بہترین انسان بنا دیا، بہترین انسان بنا دیا. ہم لوگ بہانہ بناتے ہیں، کبھی کلچر کا بہانہ، کبھی انوائرمنٹ کا بہانہ، کبھی دوستوں کا بہانہ، کتنے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے سارے بہانوں اور ایکسکیوزز کا دروازہ بند کر دیا. اگر انسان بدلنا چاہے تو کلچر اسے نہیں بدلے گا، وہ کلچر کو بدل سکتا ہے. باطل کے لشکر میں رہنے والا انسان حق کے لشکر میں آ کر اپنی جان دے سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ بدلنے کا ارادہ ہو، چینج ہونے کا ارادہ ہو. جیسے کسی نیئر سرسوی صاحب نے بڑے خوبصورت مصرے کہے تھے، میں آپ کے حوالے کر دوں کہ رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا. ماحول ایسا تھا، اور قرآن کہتا ماحول کو بلیم نہ کرو، تم چاہو تو ماحول کو بھی بدل سکتے ہو. ماحول ہم نے بنایا، کلچر ہم نے بنایا، ہم بدل سکتے ہیں. یہ تو کوئی آسمان سے اترا ہوا وحی منزل تو نہیں ہے. حضرت آسیہ نے کلچر کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ فرعون کے دربار میں رہ کر ایمان کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ ایمان کو بچا لیا نا حضرت آسیہ نے. ایسے ہی ایمان کو بچایا. پروردگار کہتا ہے تم نمونہ ہو عورتوں کے لیے، ساری کائنات کے عورتوں کے لیے نمونہ ہو، رول ماڈل ہو. ایمان کو بچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بہترین مقام اس خاتون کو عطا کیا. تو کلچر کو بھی، رنگ کو بھی، ماحول کو بھی انسان بدل سکتا ہے. رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا، نار میں جانے نہ دیا. اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسے جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. گناہگار تھا، راستہ روکنے والا تھا، خطا کار تھا، لیکن حسین نے اس کی خطائیں یاد نہیں دلائی. تو کیا کرتا تھا؟ کبھی یہ نہ کہو کہ وہ کیا کرتا تھا. دیکھو وہ اب ہے کیا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ میں شخصیت کا احترام ہوتا ہے، پرسنالٹی کا احترام ہوتا ہے. جب حر آیا اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، اس نے اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھا. حسین نے اس کے سر کو اٹھا کر سینے سے لگایا. میرے عزیزوں، حسین کے سینے تک پہنچنے کے لیے حسین کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھنا پڑے گا. اور حسین نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا. اے مہمان کربلا، کیا چاہیے؟
حسین زمین خرید کر کربلا کی میزبان کربلا بن گئے. پتا تھا اس کربلا میں ایک مہمان آنے والا ہے اور مہمان کربلا ہے. اس سے پہلے کہ حر کچھ بول پڑتا اس کریم اہل بیت نے کہا معاف کرنا، ہمارے گھر جو بھی مہمان آیا ہے وہ سیراب گیا ہے، لیکن کربلا میں حسین کے خیموں میں پانی تک نہیں ہے جو تجھے پیش کر سکوں. مولا میں نے آپ کا راستہ روکا، میں نے آپ کے راستے کو بدلا. پریشان کیا، بیویاں پریشان ہو گئی ہوں گی، بچے پریشان ہو گئے ہوں گے. مولا میں معافی چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا جا، میں نے اور میرے خدا نے تجھے معاف کر دیا. کربلا میں رسول کا نواسا معافی بانٹ رہا تھا لیکن لینے والے کوئی نہیں تھے. اور آیا ان کو سینے سے لگایا. ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی امام کے لشکر میں، اور اپنے بیٹے کے ساتھ آ گئے اور اپنے غلام کے ساتھ آ گئے. حسینیت کی جیت کا اعلان تھا. اور نے کہا مولا میں نے جو خطائیں کی ہیں، میں نے جو پریشان آپ کو کیا ہے، قربانی بھی میں پہلے دینا چاہتا ہوں. راستہ روکنے والا پہلا میں، لیکن توبہ کے بعد قربانی دینے والا پہلا میں. روایت یہ کہتی ہے کہ حر کا بیٹا لڑنے کے لیے گیا، لڑتا لڑتا زخموں سے چور جب حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا اور اس نے باپ کو آواز دی یا ابتا ادرکنی، اس بیٹے نے پکارا تو باپ کو تھا لیکن سرانے دیکھا تو حسین تھے. اس سے بڑھ کر فضیلت کیا چاہیے. پکارا تو باپ کو تھا لیکن سرانے حسین تھے. جب حر جانے لگے تھے مقتل کی طرف تو حسین نے کہا تھا اے حر، ضعیف باپ جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھا سکتا. مولا آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیا. مولا آپ کو بھی ابھی علی اکبر کا امتحان دینا. مولا حر کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، ابھی آپ کے عباس زندہ ہے، آپ کو سہارا دینے کے لیے اکبر زندہ ہے، لیکن مولا جب اکبر کی شہادت ہوگی آپ کا کوئی سہارا نہ ہوگا. حسین کی غربت کی انتہا ہوگی. حسین خیمے کو رخ کر کے کہیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں، ان کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا، آپ نے وصیتوں پر عمل کیا اور میدان جہاد کی طرف اور لڑتا لڑتا کتنا لڑتا. یہ مہمان کربلا دشمنوں نے انتقام کی وجہ سے حر کے بدن پر حملہ کیا. بدن پر کئی زخم آئے، پیشانی زخمی ہوئی اور گھوڑے سے گرتے ہوئے اپنے آقا کو آواز دی. امام مقتل پہنچے اور کا سر اپنے زانوں پر رکھا. اللہ اکبر. جس کے چاہنے والے ساتھ ہوتے ہیں، نہیں جس کے چاہنے والے آزاد ہوتے ہیں، اس طرح اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں. امام نے سر کو زانوں پہ رکھا، حر نے پیشانی کا اشارہ کیا، امام نے عبا کے دامن سے خون کو صاف کیا. زخم اتنا گہرا تھا کہ خون بہتا جا رہا تھا. امام نے فاطمہ کی یاد رومال کو نکالا، ان کی پیشانی پہ باندھ دیا اور باندھنے کے بعد کہا اے حر انت الحر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. زخم پر کپڑا باندھ دیا، خون رک گیا. مولا عصر عاشورا کی پیشانی پر ظالم پتھر مارے گا، ارے خون بہنے لگے گا.
کوئی نہ ہوگا جو حسین کی پیشانی پر کپڑا باندھے گا، فاطمہ کا لال اکیلا ہوگا، فاطمہ کا لال زخمی ہوگا۔ امام نے عمر کے بدن کو لیا، خیمے کے قریب پہنچایا، جو تھوڑی دور عمر کا بدن خیموں سے دفن کیا گیا، اور عمر کی وصیتوں پر امام نے عمل کیا۔ ایک جملہ عمر نے کہا تھا جب ساتھیوں نے عمر کو گھیر لیا تھا، تو عمر نے کہا تھا میرے ساتھیوں، حسین کا خیال کر، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ میں کہوں گا اور تمہارے ساتھیوں نے تمہاری وصیت پر عمل کیا، ارے جب تک زندہ رہے ایک بھی تیر حسین کو نہ لگا، لیکن جب صحابی شہید ہو گئے، اولاد شہید ہو گئی، فاطمہ